حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے والی جمیل، ابو لہب اور اس کی بیوی اور بیٹے کا عبرت ناک انجام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں محمد اختر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل رسول پور ٹی وی۔ دوستو، جمیل وہ عورت جو راتوں کو کانٹے چنتی تھی لیکن پھولوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زخمی کرنے کے لیے۔ وہ مرد جو رشتے میں چچا تھا لیکن کردار میں دشمنوں سے بھی بدتر نکلا۔ یہ دونوں میاں بیوی دن رات صرف ایک ہی مشن پر تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا۔ لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ظلم کے پہاڑ توڑے، ان کا انجام کیا ہوا؟ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو پتہ چلے گا کہ جمیل کون تھی، ایک عورت ہو کر وہ اتنی سخت کیسے بن گئی، اور اس کے شوہر ابو لہب کا انجام کتنا عبرت ناک ہوا۔ مرنے کے بعد اس کی لاش کے ساتھ ایسا کیا ہوا کہ لوگ اسے دفنانے سے بھی گھبرانے لگے، اور اس کا بدبخت بیٹا جس نے گستاخی کی انتہا کر دی تھی، اسے ایسی دردناک موت کیسے ملی کہ آج تک لوگ اس کے انجام سے عبرت لیتے ہیں۔ ناظرین، جسے تاریخ جمیل کے نام سے جانتی ہے، اس کا اصل نام عروہ بنت حرب تھا۔ یہ عورت قریش کے مشہور قبیلے بنو امیہ سے تعلق رکھتی تھی، جو اس وقت مکہ کے با اثر قبیلوں میں شمار ہوتا تھا۔ نسب کے لحاظ سے یہ عورت ایک معزز گھرانے میں پیدا ہوئی، لیکن دل اور کردار کے اعتبار سے یہ ظلم، بغض اور انتقام کا چلتا پھرتا نمونہ تھی۔ جمیل کا تعلق براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے نہیں تھا، بلکہ وہ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی بہن تھی۔ اس کے باوجود اس کا دل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لیے اتنی شدید دشمنی سے بھرا ہوا تھا کہ قریبی رشتہ دار ہونے کے باوجود اس کے دل میں نرمی یا رحم کی کوئی گنجائش نہ تھی۔ مکہ کی گلیوں میں جمیل کا مزاج سخت گیر اور زبان زہریلی مشہور تھی۔ اس کی عادت تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف محفلوں میں زہر اگلا کرتی اور خواتین میں بیٹھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کردار کشی کرتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنی شدید نفرت رکھتی تھیں کہ اپنے گھر کا چین، اپنی راتوں کی نیند اور اپنی عزت تک داؤ پر لگا دیتی تھی، بس ایک ہی مقصد کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینا، ان کی دعوت کو روکنا، ان کے خلاف نفرت پھیلانا۔ ظاہری طور پر خوشحال اور طاقتور نظر آنے والی یہ عورت اصل میں حسد اور دشمنی کی آگ میں جلتی ہوئی ایک بے چین روح تھی، جو حق کی روشنی سے اندھی ہو چکی تھی۔ حضرت زندہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار پڑے اور ایک یا دو راتوں میں تہجد کی نماز کے لیے نہ اٹھ سکے، تو جمیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہنے لگی، محمد، میرا خیال ہے کہ تمہارے شیطان نے تمہیں چھوڑ دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ دحا کی یہ آیت نازل کی، قسم ہے دن کی روشنی کی اور رات کی، جب وہ قرار پکڑے کہ آپ کے پروردگار نے نہ تو آپ کو چھوڑا ہے اور نہ وہ آپ سے خفا ہوا ہے۔ ناظرین، جمیل کا ظلم محض زبان تک محدود نہ تھا، بلکہ وہ عملی طور پر بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کرتی تھیں۔ یہ عورت رات کی تاریکی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتی تھی۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فجر کے وقت مسجد حرام کی جانب جائیں تو ان کے پاؤں زخمی ہو جائیں۔ اس دشمنی میں جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کا پیغام دینا شروع کیا تو جمیل مکہ کی گلیوں میں پھرنے لگی۔ جہاں کہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کی آواز پہنچتی، وہاں یہ عورت فوراً جا کر لوگوں کے دلوں میں زہر گھولنے لگتی۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نہ صرف جادوگر اور پاگل ہونے کے الزامات لگاتی، بلکہ یہ بھی کہتی کہ ان کا پیغام صرف قبیلوں کو آپس میں لڑانے کے لیے ہے۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ ابو لہب اور اس کی بیوی جمیل باولے کتے کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے لگے رہتے تھے۔ حضرت اسماء بنت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ لہب نازل ہوئی تو جمیل غصے سے پاگل ہو گئی۔
وہ तिल मिला उठी जैसे किसी ने उसके सीने पर पहाड़ रख दिया हो। हाथ में एक पत्थर उठाया और पागलों की तरह गलियों में चलती हुई नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तलाश में निकल पड़ी। रास्ते में वो चीख चीख कर नारे लगा रही थी और कह रही थी, हमने उस शख्स का इनकार कर दिया है जिसकी मजम्मत की गई है। हम मोहम्मद के दीन को नफरत से देखते हैं और हम उसके हुक्म को मानने से इनकार करते हैं। ये कलमात दरअसल अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ नफरत का इजहार थे। एक खुली गुस्ताखी, एक खुला चैलेंज था। उस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में तशरीफ फरमा थे और हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो भी साथ बैठे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने जब उम्मे जमील को आते देखा तो फौरन अर्ज किया कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये बदजुबान औरत आ रही है, मुझे डर है कि कहीं आप पर हाथ ना उठाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहायत इत्मीनान से फरमाया, फिक्र ना करो, वो मुझे देख नहीं सकेगी। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिलावत कुरान शुरू फरमा दी। वही कुरान जिसकी एक आयत में अल्लाह ताला ने साफ इरशाद फरमाया कि जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान मजीद की तिलावत करते हैं तो हम उनके और मुनकरीन के दरमियान एक पर्दा डाल देते हैं। और यही हुआ कि उम्मे जमील करीब आई, लेकिन वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख ना सकी। उसने हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो से पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? उसने मेरी हुजू की है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हो ने नहायत समझदारी से जवाब दिया, उस घर के मालिक की कसम, मेरे साथी ने तुम्हारी हिज्जू नहीं की। ये बात बज़ाहिर सच भी थी, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो कुछ कहा ही नहीं था। असल में तो उम्मे जमील की हुजूर खुद रब्बे काबा ने कुरान मजीद में की थी। ये सुनकर वो औरत वहीं से पलट गई और जाते हुए गुरूर से कहने लगी, कुरैश को अच्छी तरह मालूम है कि मैं उनके सरदार की बेटी हूँ। उम्मे जमील सिर्फ अकेली नहीं थी, उसका शोहर अबू लहब भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ दुश्मनी में हर हद पार कर चुका था। लेकिन जुल्म की ये दास्तान यही खत्म नहीं हुई थी। अबू लहब और उम्मे जमील ने ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते मुबारका को ही नहीं, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा बेटियों को भी इंतकाम का निशाना बनाया। हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियां थीं, जिनका निकाह अबू लहब के बेटों उतबा और अतीबा से हुआ था। यानी निकाह उस वक्त हुआ जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अभी ऐलान नबुवत नहीं फरमाया था। ताहम जब सूरतुल मुफसिद नाजिल हुई, इसमें अबू लहब और उसकी बीवी की मुजम्मत की गई, तो अबू लहब और उम्मे जमील ने अपने बेटों पर दबाव डाला कि वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियों को तलाक दे दे। उन्होंने धमकी दी कि अगर उन्होंने तलाक ना दी तो वो उनसे ताल्लुक खत्म कर देंगे। नतीजतन उतबा और अतीबा ने हजरत रुकैया रदियल्लाहु ताला अन्हा और हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा को तलाक दे दी। ये तलाक महज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दुश्मनी की बुनियाद पर दी गई, ना कि किसी जाती वजह से। ये वाक़या इस बात का सबूत है कि अबू लहब और उम्मे जमील की दुश्मनी किस हद तक बढ़ चुकी थी कि उन्होंने अपनी बहुओं को सिर्फ इसलिए तलाक दिलवाई कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां थीं। ताहम अल्लाह ने उन मजलूम बेटियों के लिए बेहतर रास्ते मुहैया किए। हजरत रुकैया का निकाह बाद में हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रदियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ और उनके इंतकाल के बाद हजरत उम्मे कुलसूम रदियल्लाहु ताला अन्हा का निकाह भी हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो से हुआ। जिस तरह हजरत उस्मान रदियल्लाहु ताला अन्हो को जुल नुरैन का लक़ब मिला, यानी वो शख्स जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बेटियों से निकाह किया। बहरहाल नाज़रीन ग्रामी, तारीख में अक्सर लोग अबू जहल को इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन समझते हैं, मगर गहराई में देखा जाए तो सबसे खतरनाक दुश्मन अबू लहब था, जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा भी था। उसका असल नाम अब्दुल इज़्ज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब था और चूंकि उसके चेहरे पर हर वक्त एक सुर्खी सी रहती थी, इसलिए लोग उसे अबू लहब यानी शोले वाला कहने लगे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश की खबर पहुंची तो अबू लहब ने खुशी में अपनी लौंडी सोबिया को आज़ाद कर दिया। लेकिन ये खुशी ज्यादा देर तक ना टिकी। जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान किया तो वही अबू लहब जिसने कभी खुशी मनाई थी, अब सबसे बड़ा दुश्मन बनकर सामने आया। एक दिन हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह का पैगाम लेकर कोहे सफा पर चढ़े और कुरैश के सब सरदारों को आवाज दी। जब सब सरदार जमा हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं कहूँ कि इस पहाड़ के पीछे से दुश्मन का लश्कर आ रहा है तो क्या तुम मेरी बात मानोगे? सब ने कहा हाँ
ہم آپ کو ہمیشہ سچا پاتے آئے ہیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر سن لو، میں تمہیں ایک عذاب سے ڈرانے آیا ہوں۔ بس یہی بات ابو لہب کو برداشت نہ ہوئی، وہ غصے سے چیخا، اے محمد تمہارا برا ہو، تمہارے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی لیے تم نے ہمیں یہاں جمع کیا تھا؟ اسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی جس میں ابو لہب اور اس کی بیوی کا نام لے کر لعنت کی گئی۔ قرآن مجید کی پوری تاریخ میں یہ واحد مقام ہے کسی دشمن کا نام لے کر اس کی مذمت کی گئی ہو۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لہب کی پہلی آیات میں فرمایا، ہلاک ہو جائیں ابو لہب کے ہاتھ، اور وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔ اس سورہ میں جمیل کو کہا یعنی لکڑیاں ڈھونے والی۔ علماء کرام کے مطابق اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کانٹے بچھاتی تھی اور آخرت میں دوزخ کی آگ بھڑکانے کے لیے ایندھن جمع کرے گی۔ تاریخ میں یہ بات درج ہے کہ جمیل اسی طرح دنیا میں مری کہ اس کے گلے میں اس ایندھن کے گٹھے کی رسی جو وہ اٹھا کر لا رہی تھی پھنس گئی اور سانس روک کر دم نکل گیا۔ اس سورہ لہب سے صاف ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے دشمن ضرور تباہ ہوں گے، خواہ وہ پیغمبر کے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو۔ پیغمبروں کے رشتہ داری بھی انہیں عذاب سے نہ بچا سکے گی۔ ناظرین، ابو لہب کا انجام بھی عبرت ناک تھا۔ جنگ بدر کے کچھ دن بعد جب قریش کے بڑے سردار قتل ہوئے تو ابو لہب پر ایک عجیب بیماری حملہ آور ہوئی جسے عرب عدسہ کہتے ہیں۔ یہ ایک قسم کا طاعون یا متعدی پھوڑوں کا مرض ہے۔ اس کا جسم گلنے لگا، پیپ بہنے لگی اور پورا خاندان اس سے دور ہو گیا، یہاں تک کہ 3 دن تک اس کی لاش گھر میں سڑتی رہی۔ کسی نے دفن کرنے کی ہمت نہ کی کیونکہ بیماری سے بچنے کے خوف سے سب بھاگ گئے۔ آخر کار قریش کے کچھ غلاموں کو پیسے دے کر کہا گیا کہ لکڑیوں سے اس کی لاش کو گھسیڑ کر مکہ سے باہر لے جائیں اور وہاں ایک گھڑے میں پھینک کر اوپر پتھر ڈال دیں۔ یہ تھا اس شخص کا انجام جس نے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خلاف اپنی ساری زندگی لگا دی، اور جمیل بھی ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مری، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس کی گردن میں مونچھ کی رسی ڈال کر اسے جہنم میں پھینکا گیا۔ وہ اپنے قیمتی ہار پر فخر کیا کرتی تھی اور ڈینگیں مارتی تھی کہ میں یہ قیمتی ہار بیچ کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں لگا دوں گی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی گردن میں وہ توق ڈالا جس سے شیطان بھی پناہ مانگتا ہوگا، بلکہ جمیل کا ایک ناپاک بیٹا ادیبہ جس کے اندر ماں باپ کی ہر گستاخی کا زہر بھرا ہوا تھا، وہ بھی بلا آخر کتے کی موت مرا۔ راوی حبار بن اسود اس ہولناک انجام کا آنکھوں دیکھا حال کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ابو لہب اس کا بیٹا عتیبہ ملک شام کے سفر پر روانہ ہونے والے تھے کہ میں بھی اسی قافلے میں تھا، مگر سفر پر نکلنے سے پہلے ہی عتیبہ نے کفر و غرور کی زبان میں کہا، خدا کی قسم میں محمد کے پاس جاؤں گا اور اس کے رب پر ایمان رکھنے کی پاداش میں اسے تکلیف دے کر رہوں گا، اور وہ واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا۔ بدبخت نے گستاخی کی انتہا کرتے ہوئے کہا، اے محمد میں اس بات کو نہیں مانتا جس کے بارے میں تم کہتے ہو، اور وہ قریب آیا یہاں تک کہ 2 کمانوں کے فاصلے پر رہ گیا، لیکن وہ صرف زبان سے نہیں رکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف منہ کر کے تھوکا، استغفر اللہ، مگر سبحان اللہ وہ ناپاک تھوک چہرہ اطہر پر نہ گر سکا بلکہ دور جا کر گرا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تکلیف محسوس کی لیکن ہاتھ نہیں اٹھایا۔ زبان سے بد دعا نکلی کہ اے اللہ اپنے کتوں میں سے کسی کتے کو اس پر مسلط فرما دے۔ عتیبہ جو اپنے آپ کو کوئی کارنامہ سر انجام دے کر آیا سمجھ رہا تھا، خوشی خوشی باپ کے پاس پہنچا۔ ابو لہب نے پوچھا، بیٹے تو نے کیا کہا محمد سے؟ اس نے تفصیل سنائی اور بد دعا کا ذکر کیا۔ یہ سن کر ابو لہب کا چہرہ سفید ہو گیا، ہونٹ کانپنے لگے اور لرزتی آواز میں کہا، اے بیٹے خدا کی قسم میں محمد کی بد دعا سے تجھے محفوظ نہیں سمجھتا۔ پھر قافلہ شام کی طرف روانہ ہوا۔ راستے میں ابراہہ کے مقام پر ایک گرجا گھر میں قیام کیا۔ وہاں کے پادری نے خبردار کیا، اے عرب کے قافلے والو، یہ علاقہ خطرناک ہے، یہاں درندے یوں دندناتے پھرتے ہیں جیسے تمہارے ہاں بکریاں۔ یہ سن کر ابو لہب کی حالتیں غیر ہو گئی۔ وہ کہنے لگا، تم جانتے ہو میں بوڑھا ہوں، میرا مقام و مرتبہ بھی تمہیں معلوم ہے، محمد نے میرے بیٹے پر بد دعا
دعا کی ہے، مجھے سخت اندیشہ ہے، ایسا کرو کہ سارا سامان گرجا گھر کے صحن میں جمع کرو، اس کے اوپر میرے بیٹے کا بستر لگاؤ اور تم سب سامان کے گرد سو جاؤ۔ راوی کہتے ہیں ہم نے ویسا ہی کیا، رات آئی اور پھر وہ لمحہ بھی آن پہنچا۔ جنگل کی تاریکی چیر کر ایک شیر آیا، وہ آہستہ آہستہ سب کے چہروں کو سونگتا رہا مگر کسی کو کچھ نہ کہا۔ پھر وہ سامان کے ڈھیر پر چڑھا، عتیبہ کے چہرے کو سونگا اور پل بھر میں اسے چیر پھاڑ کر رکھ دیا۔ ابو لہب سر پکڑ کر بیٹھ گیا اور وہی کہتا رہا، میں جانتا تھا میرے بیٹے کو محمد کی بد دعا کبھی نہیں بخشے گی۔ ناظرین گرامی، یہ صحیح ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال عفو درگزر اور معاف فرمانے والے تھے، لیکن حدیث شریف میں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے تعلق سے کسی سے انتقام نہیں لیا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حرمتوں کو پامال کرنے کے سبب سزا دی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ فتح مکہ کے عظیم موقع پر جب کفار مکہ صرف اسی انتظار میں گردنیں جھکائے کھڑے تھے کہ کب ہماری موت کا پروانہ جاری ہو، لیکن چشم فلک نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف انہیں معاف کر دیا بلکہ اپنے اس وقت کے سب سے بڑے دشمن ابو سفیان کو یہ کہہ کر عزت بخشی کہ جو اس کے گھر میں داخل ہو جائے اس کے لیے امان ہے۔ اس موقع پر چند افراد ایسے بھی تھے جن کے بارے میں رحمت للعالمین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ یہ بیت اللہ کے پردے پیچھے بھی چھپے ہوں تو انہیں وہاں بھی قتل کر دیا جائے۔ یہ بدبخت افراد جن کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے موت کا حکم جاری فرمایا، یہ ایسے افراد تھے جنہوں نے گستاخی رسول جیسے کبھی جرم کا ارتکاب کیا تھا، اور یہ ایسا جرم ہے کہ جس کی سزا صرف اور صرف موت ہے، اور اس سزا کو معاف کرنے کا اختیار اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا۔ بلکہ دوستو، گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انجام کے حوالے سے ہم چند مزید واقعات بھی عرض کریں گے تاکہ ہمیں یہ اندازہ ہو سکے کہ اسلام میں اس جرم کی سزا کیسے گستاخان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور وہ کس کس طرح اپنے انجام کے ہاتھوں دو چار ہوئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں ایک کیس پہنچا کہ ایک عورت کو کسی نے قتل کر دیا جبکہ قاتل کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس عدالت میں بہت سے لوگ جمع تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے بھی اس عورت کو قتل کیا میں اسے حکم دیتا ہوں کہ وہ کھڑا ہو اور قتل کی وجہ بیان کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر ایک نابینا صحابی کھڑے ہوئے اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مقتولہ میری لونڈی تھی، اس کے بطن سے میرے دو بچے ہیں، یہ میرا اور میرے بچوں کا سہارا تھی، وہ مجھے روزانہ گالیاں دیتی تھی، میں برداشت کرتا تھا، لیکن کل شب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں توحید امیز الفاظ کہے، مجھے یہ برداشت نہ ہو سکا اور میں نے بھالا پکڑ کر اس کے پیٹ میں اتار دیا۔ صحابی کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس پر اس قتل کا بدلہ واجب نہیں ہے بلکہ اللہ کی طرف سے اس کے لیے ثواب ہے۔ اسی طرح مدینہ میں ایک مالدار یہودی تھا جس کا نام خوا بن اشرف تھا، یہ اس قدر خبیث انسان تھا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کو اس نے اپنا وتیرہ بنا لیا تھا، جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے تکلیف تھی۔ ایک مرتبہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں گستاخانہ ہجو کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دینے کے لیے اس وقت کے عظیم شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت کو کھڑا کیا اور فرمایا کہ حسان اٹھ کھڑا ہو اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جواب دے۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوئے اور ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ گستاخ کی گستاخی کا جواب کن الفاظ میں دیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ یا اللہ، حسان رضی اللہ تعالی عنہ کی روح الامین حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ مدد فرما، اور پھر حضرت حسان کی زبان سے اس قدر عمدہ نعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نکلی کہ مدینہ کی پہاڑیاں بھی جھوم اٹھی۔ حضرت حسان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میری آنکھوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ حسین و جمیل آج تک نہیں دیکھا، کسی ماں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسین بچہ نہیں جنا، اور مدینہ کے یہودی تو آج کائنات کی سب سے خوبصورت ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتے ہیں۔ سن، میں اور میری آئندہ نسلیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کا جواب دینے کے لیے تیرے خلاف تلوار اٹھائیں گی۔ ناظرین، ان تمام واقعات کو بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ توہین رسالت کے ارتکاب کی سنگینی کی وضاحت کے ساتھ ایک مسلمان امتی کے اس حوالہ
تعالیٰ سے فرائض کا اندازہ ہو سکے، گستاخی رسالت کے اس گمبھیر سلسلہ کو جہاں احتجاج اور مذمت سے روکنے کا سلسلہ جاری ہے، وہاں عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبے سے سرشار وہ افراد بھی کسی سے پیچھے نہیں جو اپنے علمی اور تحقیقی صلاحیتوں کے مطابق ویڈیوز بنا کر وائس اوورز کے ذریعے یا تصویری انداز میں گستاخی کے خلاف رد عمل اور مجرموں کی سزا کا مطالبہ مسلسل پیش کرتے رہتے ہیں۔ امت مسلمہ کے مذہبی اور سیاسی رہنماؤں کا دینی فریضہ ہے کہ وہ پہلے مسلمہ کذاب، عزو مرزا قادیانی، شیطان رشدی اور تسلیمہ نسرین جیسے بد کرداروں کے پیچھے کار فرما ملعون طاقتوں کے بدنما چہروں سے پردہ کشائی کے ساتھ ساتھ اس کافرانہ سازش کے خاتمے کے لیے یہ متعلل اور قابل عمل اقدامات کریں اور مسلمانان عالم کو ان کی دینی اور مذہبی ذمہ داریوں سے آگاہ کریں۔ ناظرین، ہمیشہ یہ بات ذہن میں رہے کہ جو شخص ظلم، جلن اور نفرت کے راستے پر چلتا ہے اس کا انجام کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا۔ تاریخ ہمیشہ ان لوگوں کو یاد رکھتی ہے جو سچائی، انصاف اور بھلائی کے راستے پر چلتے ہیں، وہی لوگ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ سب سے بڑھ کر آج کی یہ ویڈیو ہمیں سکھاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کبھی بھی معاف نہیں کی جا سکتی۔ جو شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر حملہ کرتا ہے وہ ہمیشہ بدترین انجام کا شکار ہوتا ہے۔ ہمیشہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کریں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں ڈھالیں۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی انفارمیٹیو ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ آپ کی رائے ہمیں آئندہ مزید بہتر مواد پیش کرنے میں مدد دیتی ہے۔ پیارے دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ سچ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کے پاس ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ سبسکرائب کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک بھی کریں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹس میں ضرور کریں۔ کمنٹس میں آپ اپنے سوالات بھی ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خدا حافظ۔